السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیز ساتھیوں، اس سے قبل ہم نے لفظ اللہ کے حوالے سے پڑھا کہ لفظ اللہ علم ہے ذات واجب الوجود کا، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ لفظ اللہ کے صفات کو ہم نے اجمال کے ساتھ پڑھا، لیکن ہم نے اس کی تفصیل نہیں پڑھی کہ وہ صفات کون کون سی ہیں۔ ہم نے اجمالاً پڑھا کہ اللہ علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ ایک علم ہے واجب الوجود کا، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ تو وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع جو ہے وہ اللہ ہے۔ ہم نے اجمال کے ساتھ اس کو پڑھا تھا۔ صاحب کتاب یہاں سے ان میں سے بعض صفات کا ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں ثم اراد بعد الایماء الی الاستجماع لجمیع صفات الکمال بالاجمال۔ پھر مصنف نے تمام صفات کمالیہ کے جامع ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد پھر مصنف نے تمام صفات کمالیہ کے جامع ہونے کی طرف اجمالاً اشارہ کرنے کے بعد ان یفصل بعضها مع الاشعار، اس کی تفصیل یعنی بعض صفات کی تفصیل کر رہے ہیں مع الاشعار ببراءۃ الاستحلال، براءۃ استحلال کا احساس دلاتے ہوئے۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پھر مصنف نے تمام صفات کمالیہ کے جامعیت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اجمالاً بعض ان میں سے بعض صفات اس کی یا اس کے بعض صفات ہے نا ان یفصل بعضها، اللہ رب العزت کے بعض صفات کی تفصیل کر رہے ہیں مع الاشعار ببراءۃ الاستحلال، براءۃ استحلال کا احساس دلاتے ہوئے۔ براءۃ استحلال کسے کہتے ہیں تو آسان لفظوں میں سمجھ لو کہ براءۃ استحلال کا مطلب یہ ہوا کہ خطبے میں یا کتاب کی ابتدا میں ایسے لفظ کو ذکر کرنا جو مقصود اور مسائل میں جن کا ذکر آنے والا ہو، مسائل میں اور مقصود میں جن کا ذکر آنے والا ہو اس کو خطبے ہی میں بیان کر دینا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں مسائل اور مقاصد کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کو براءۃ استحلال کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے مانع ہے الذی لا مانع لحکمہ، اور آگے ہے ولا ناقض لقضائہ، اور آگے ہے وسندہ۔ تو لفظ مانع یہ منع سے بنا ہے اور منع کا بھی ذکر آگے آئے گا، اور اسی طریقے سے ناقض یہ نقض سے ہے اور نقض کا ذکر بھی آئے گا، سند کا ذکر بھی آئے گا۔ تو اس وجہ سے ان کو خطبے میں ذکر کر دے رہے ہیں تاکہ آگے جو ہے سمجھنے میں ہمیں دشواری نہ ہو۔ فرماتے ہیں فقال الذی لا مانع لحکمہ، تو آگے تو پیچھے جو خطبے میں بیان کیا تھا اس سے ہم اس کو جوڑ کر اس طریقے سے پڑھیں گے الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جس کے حکم کو کوئی معنی نہیں، جس کے حکم کا کوئی معنی نہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے الذی مانع لحکمہ، کہ جس کے حکم کا کوئی مانع نہیں، ٹھیک ہے، ولا ناقض لقضاء وقدرہ، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی قضا اور قدر کو کوئی توڑنے والا نہیں۔ اب منع سے کیا مراد ہے؟ منع کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے، لغوی معنی ہے اس کا کہ منع کا لغوی معنی ہے روکنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی معین مقدمہ کو انکار کر کے، یعنی اس طریقے سے کہ سامنے والے کی دلیل کے کسی ایک مقدمے کا انکار کر کے اس پر دلیل کا طلب کرنا، سامنے والے کے کسی معین مقدمے کا انکار کر کے اس مقدمے پر پھر کیا ہے دلیل طلب کرنا، یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ منع کا لغوی معنی ہے روکنا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ سامنے والے کی دلیل یعنی آپ کا جو مقابل ہو اس کے دلیل کے کسی ایک مقدمے کا انکار کر کے اس پر آپ دلیل طلب کرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، تو یہ اصطلاحی تعریف ہے منع کی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لا مانع لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی توڑنے والا نہیں، روکنے والا نہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم لغوی معنی مراد لیں تو معنی یہ ہوگا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر اصطلاحی معنی مراد لے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے حکم کو کوئی انکار کرنے والا نہیں، جس کے حکم کا کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں مریدن بالمنع معناہ اللغوی،
मुसन्निफ़ ने मना से या तो उसका माने लुग़वी मुराद लिया है, मुरीदन में हुआ ज़मीर फ़ाइल क्या है, जो है कलमे जला वो मुरीदन में हुआ ज़मीर पोशीदा जो है वो मुसन्निफ़ हैं, ठीक है। तो उन मुसन्निफ़ साहब ने मुसन्निफ़ ने मना से या तो उसका माने लुग़वी मुराद लिया है, व यहतमिलु अन यकूनल मुरादुल मानल इस्तिलाही, यह मना से मुसन्निफ़ ने, ठीक है, माने इस्तिलाही मुराद लिया है। अन यकूनल मुरादल मानल इस्तिलाही, या मुसन्निफ़ ने मना से माने इस्तिलाही मुराद लिया है। तो चाहे माने में इस्तिलाही मुराद लो या माने लुग़वी मुराद लो, दोनों दुरुस्त है। अब सवाल ये होता है कि आपने तो ये कहा कि मना जो है मना की इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि जिसके हुक्म को यानी मुक़द्दमे मुअय्यना का पर इनको इनकार करके उस पर दलील तलब करना, तो यहाँ पर ये माना होगा। फिर अगर हम ये माने इस्तिलाही मुराद ले तो उसका माना ये होगा कि अल्लाह के हुक्म का कोई इनकार करने वाला नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इनकार करते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हैं, जैसे कुफ़ार हैं जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हैं। तो इसके बारे में फरमाते हैं कि इसका जवाब देते हैं कि इसका जवाब देते हैं वही कह रहे हैं कि बिजाल इनकारिल मुनकिरीना कला इनकारिन लिवजूद मा इन तअम्मलू फीही इर्तदउ अनहु कक़ौलिही तआला ला रैब फीह। कह रहे हैं कि मुनकिरीन के इनकार को ला इनकार करार देते हुए, मुनकिरीन के इनकार को ला इनकार करार देते हुए, क्यों कह रहे हैं लिवजूद मा इन तअम्मलू, इस वजह से कि जो दलाइल व बराहिन मौजूद हैं, दलाइल व बराहिन के मौजूद होने की वजह से, लिवजूद दलाइल व बराहिन इस कदर हैं, इस कदर मौजूद होने की वजह से, इसका मतलब जो है मफ़हूमी तर्जुमा करेंगे लिवजूद मा इन तअम्मलू फ़ीही इर्तदउ अनहु कक़ौलिही तआला ला रैब फ़ीह, कि दलाइल व बराहिन इस तरीके से इस कदर मौजूद हैं कि अगर वो उसमें गौर करें, इर्तदउ अनहु तो उससे बाज आ जाएँ, ठीक है। तो इनका इनकार ला इनकार की तरह है, जैसे कि अगर कोई शख्स बगैर सोचे समझे कोई बात करता है तो ये यही कहा जाएगा कि ये इंसान समझदार नहीं है, अगर समझ कर ये बात करे ना तो गलती नहीं करेगा। तो ऐसे ही कुफ़ार व मुशरिकीन अगरचे अल्लाह के हुक्म का इनकार तो करते थे, लेकिन क्या है ये सोच और समझ कर नहीं करते हैं। ऐसे आजकल के जो कुफ़ार व मुशरिकीन हैं, इस्लाम और कुरान के अंदर इतने दलाइल व बराहिन मौजूद हैं कि अगर वो इसमें गौर व फिक्र करें ना तो खुद ब खुद वो जो है उसको तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे, लेकिन ये गौर व फिक्र नहीं करते। तो इनका जो इनकार है ला इनकार के दर्जे में है। वही करें कि बिजाले इनकारिल मुनकिरीना कला इनकारिन, मुनकिरीन के इनकार को ला इनकार के दर्जे में उतार कर, क्यों लिवजूद मा इन तअम्मलू फ़ीही इर्तदउ, इसलिए कि दलाइल व बराहिन इस कदर मौजूद हैं कि इन तअम्मलू फ़ीही, अगर इसमें गौर व फिक्र करें इन दलाइल व बराहिन में तो इर्तदउ अनहु तो ये उससे बाज आ जाएँ। कक़ौलिही तआला ला रैब फ़ीह, जैसे कि अल्लाह ताला का कौल ला रैब फ़ीह यानी कुरान में कोई शक की गुंजाइश नहीं, उसमें कोई शक व शुबा नहीं, क्योंकि कुरान पाक में भी जो को कुफ़ार व मुशरिकीन इनकार करते थे, है ना। कुरान पाक का में अल्लाह रब के रसूल का के हुक्म का इनकार करते थे, अल्लाह के अहकामात का इनकार करते थे, लेकिन कुरान ने क्या कहा, ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक नहीं, कुरान का इनकार करते थे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों शक नहीं? क्योंकि उसके अंदर अब जो है अगर ये गौर करें तो कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये जो है उसमें जो है गौर करते ही नहीं है। तो इनका इनकार ला इनकार के दर्जे में, इनका शक करना ये ला शक के दर्जे में है। आगे कहते हैं वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाई व क़दरिही, और अल्लाह के क़ज़ा और क़द्र को कोई तोड़ने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही, और आगे क्या है वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाई व क़दरिही, और उसके क़ज़ा और क़द्र को कोई तोड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो नक़्ज़ की तारीफ़ आगे आएगी तो हम उसको इंशाअल्लाह ताला वहीं ज़िक्र कर देंगे। फरमाते हैं आगे करें सुम्मा लम्मा काना नबियुना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसीलतन लिवुसूल हुक्मिही इलैना। फरमाते हैं अब यहाँ से करें कि अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के बाद अब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात यानी दुरूद भेजना है। तो ये क्यों है? फरमाते हैं इस वजह से है कि क्योंकि इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म को पहुँचाने का हम तक ज़रिया और वसीला हैं। इसलिए अल्लाह के ज़िक्र के बाद हम्द के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात और दुरूद भेजा जाता है। फरमाते सुम्मा लम्मा कान नबी, फिर चूँकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसीलतन वसीला है लिवुसूल हुक्मिही इलैना, अल्लाह के हुक्म को हम तक पहुँचाने का या कह लीजिए वो ज़रिया है अल्लाह के हुक्म को हम तक पहुँचाने का। फिर आगे कह रहे हैं कि सुम्मा कान व असहाबहु,
ہاں وہ اصحاب ہو، یہ کانا یہ نبی جنا پر عطف ہے، اور وہ اصحاب ہو پھر آپ کے صحابہ کا ذکر کیا، ان کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے صحابہ کرام تھے وہ ہماری رہنمائی کرنے والے تھے، وہ ہمارے مقتدا ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، تو ان کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ اصحاب ہو، اور ان کے صحابہ، مرشدینہ، یہ ہمارے مرشدین لنا، یہ ہمارے کیا ہیں؟ پیشوا ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں۔ فرماتے ہیں اردفت تحمیدہ بالصلاۃ، اسی وجہ سے جو ہے مصنف نے تحمید کے بعد صلاۃ کا ذکر کیا۔ آگے کہتے ہیں فقال والصلاۃ وہی فی اللغۃ مطلق العطف، فرماتے ہیں مصنف نے فرمایا کہ فقال، مصنف نے کہا والصلاۃ، اور صلاۃ جو ہے یہ وہی فی اللغت، لغت میں مطلق عطف یعنی عطف و مہربانی کے معنی میں ہے۔ لغت میں صلاۃ کا معنی عطف اور مہربانی ہے، اور کریں والصلاۃ وہی فی اللغت مطلق العطف، صلاۃ وہ لغت میں مطلقاً عطف اور مہربانی کے معنی میں ہے۔ فرماتے ہیں لیکن جب اس کا منسوب الیہ اگر ذکر ہو، یعنی کہ اگر اس کی نسبت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت کاملہ ہے، اور اگر جب صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار ہے، اور جب اس سے مراد ایک استغفار لیا جائے گا، اور جب صلاۃ کی نسبت بندے مومن کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يُرَادُ بِهَا الرحمۃ الکاملہ، فرماتے ہیں کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت کاملہ ہے۔ وَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى الْمَلَائِكَةِ يُرَادُ بِهَا الاستغفار، فرماتے ہیں اور جب صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار ہے۔ وَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور جب مسلمان مومنوں کی طرف کی جائے، صلاۃ کی نسبت جب مومن اور مسلمان کی طرف کی جائے تو یراد بہ الدعاء، تو اس سے مراد دعا ہے۔ کریں فمعنى قولهم اللهم صل على محمد عظمه في الدنيا بعلاء ذكره وإبقاء شريعته وفي الآخرة بتشفيعه في الأمة وتضعيف أجر عمله، فرماتے ہیں اسی لیے ان کے قول کا معنی، اسی لیے لوگوں کے قول کا معنی، اسی لیے لوگوں کے قول اللہم صلی علی محمد کا معنی ہے عظمہ فی الدنیا، اے اللہ ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عزت و تکریم عطا فرما۔ کیسے؟ کہنے بعلاء ذکرہ و ابقاء شریعتہ، ان کے ذکر کو بلند کر کے اور ان کی شریعت کو باقی رکھ کے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا کہ فمعنی قولہم، اسی لیے ان کے قول اللہم صلی علی محمد کا معنی ہوتا ہے عظمہ فی الدنیا، اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و تکریم عطا فرما، بعلاء ذکرہ و ابقاء شریعتہ، اللہ کے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر کے اور ان کی شریعت کو باقی رکھ کے، وفی الآخرۃ بتشفیعہ فی الامۃ، اور آخرت میں امت کے حق میں ان کی شفاعت کو قبول کر کے، آخرت میں وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بتشفیعہ ان کی شفاعت کو فی الامت امت کے حق میں قبول کر کے، وتضعیف اجر عملہ، اور ان کے اجر کو قبول کر کے، ہاں اور ان کے وتضعیف اجر عملہ، اور ان کے اجر کو دوگنا کر کے۔ آگے کہہ رہے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ علی سید انبیائہ، اور درود و سلام نازل ہو اس کے انبیاء کے سردار پر، اس کے انبیاء کے سردار پر، علی سید انبیائہ میں ہی ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے انبیاء کے سردار پر یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، کرے وہ نبینا، وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ اس کے نبی، انبیاء کے سردار مطلب ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کما ورد فی الخبر، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، وارد ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، کریں میں انبیاء کا، میں ولد آدم یعنی اولاد آدم کا سردار ہوں، لا فخر لیکن کوئی فخر نہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے، کریں والنبی ہوا انسان مبعوث من اللہ، نبی یہ نبعون سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، غیب کی خبر دینا، ہوا انسان مبعوث من اللہ، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے ہوا انسان مبعوث من اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے، ہاں اس کو آگے دیکھ لیجئے گا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے، کہاں گیا،
فرماتے والنبی هو انسان مبعوث من اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ، اور نبی یا نبوت سے مشتق اس کا معنی غیب کی خبر دینا، اور اصطلاحی تعریف وہ یہ ہے وہ انسان ہیں جو مبعوث کیے گئے ہیں اللہ تعالی کی جانب سے، وہ ایسے انسان ہیں، یا کہہ لو ہوا انسان مبعوث، وہ ایسے انسان ہیں جو بھیجے گئے ہیں من اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے الی الخلق لتبلیغ احکامہ، مخلوق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَ ذَا كِتَابٍ وَشَرِيعَةٍ مُتَجَدِّدَةٍ يُسَمَّى رَسُولًا، تو اگر ایسے انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوں مخلوق کی جانب اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے، تو اور ان کے ساتھ ساتھ میں جو ہے اور وہ کتاب والے اور نئی شریعت والے بھی ہوں تو ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اگر فَإِن كَانَ ذَا كِتَابٍ وَشَرِيعَةٍ، تو اگر وہ کتاب اور شریعت کے ساتھ ہوں، اگر وہ نئی کتاب اور نئی شریعت والے ہوں، نئی کتاب والے ہوں، یسمى رسولاً، تو ان کا نام رسول رکھا جاتا ہے، تو وہ رسول ہیں، یسمى رسولاً، ان کا نام رسول رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنے والا ہوں۔ کہہ رہے ہیں سید الانبیاء ہی میں تعریف یہ ہے کہ جو ہے مطلب درود ہو اللہ کے انبیاء کے سردار پر، تو یہاں پر انبیاء کا ذکر آیا، رسول کا ذکر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولوں کے بھی سردار ہیں، تو یہاں پر صرف نبی کا ہی ذکر کیا، تو یہاں پر اس کا جواب دے رہے کریں وہ اضافت الانبیاء للاستغراق، یہاں پر جو اضافت انبیاء ہے یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی جو انبیاء کی اضافت اللہ اسم جلالت کی طرف ہے وہ کیا ہے؟ استغراق، ہاں استغراق کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب استغراق کے لیے ہو جائے گا تو ایسی صورت میں وہ عام ہے، تمام کے تمام رسولوں کو بھی شامل ہے اور نبیوں کو شامل ہے، اور جو رسول ہے وہ سب کے سب نبی ہیں تو رسول کو بھی یہ شامل ہوگا۔ وہی کہہ رہے وہ اضافت الانبیاء للاستغراق، اور انبیاء کی اضافت استغراق کے لیے ہے۔ فَيَتَنَاوَلُ الرُّسُلَ أَيْضًا، تو یہ رسولوں کو بھی شامل ہوگا۔ آگے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا سید انبیائہ، ہے نا، وہ انبیاء کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، وہ انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، یعنی درود صلاۃ و سلام نازل ہو یا صلاۃ نازل ہو یا صلاۃ ہو انبیاء کے، یعنی اللہ کے انبیاء کے سردار پر، تو آپ ایک سوال کرنے والا یہ بھی کر سکتا ہے کہ جب یہاں پر اضافت الاستغراق ہے، اضافت الانبیاء للاستغراق کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں تو اللہ کے نبی بھی تو اس میں شامل ہو گئے، تو وہ اپنے سردار ہو گئے۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ کسی بھی طریقے سے عقل اس کو قبول ہی نہیں کرتی ہے کہ جس شخص کو جو ہے محل استشہاد بنایا گیا ہو، جس ذات کو محل استشہاد بنایا گیا ہو، جس کے بارے میں ذکر ہو رہے ہو، اس کو جو ہے اس کے اندر شامل کیا جائے، تو عقل خود اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہی کہہ رہے ہیں لا یقال، نہ کہا جائے کہ نبینا علیہ السلام داخل فیہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہیں۔ فیلزم کونہ سیدن، فَيَلْزَمُ كَوْنُهُ سَيِّدًا مِّن نَفْسِهِ، تو اب ایسی صورت میں جب اس میں داخل ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ وہ خود اپنے آپ کے سردار ہیں۔ کیوں؟ کہ لِأَنَّ نَقُولُ يَحْكُمُ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ، اس لیے کہ بداہت عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے بِخُرُوجِهِ علیہ السلام، اس لیے کہ بداہت عقل کہتی ہے، لِأَنَّ نَقُولُ، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یحکم بداہت العقل، بداہت حق عقل جو ہے بخروجہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خارج ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ بداہت عقل نبی کریم اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خارج ہیں، ٹھیک ہے۔ صلاۃ اللہ علیہم، یعنی ان پر درود ہو۔ کقولہ تعالی واللہ علی کل شیء قدیر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ شے کسے کہتے ہیں؟ شے موجود کو کہتے ہیں، اور اللہ بھی موجود ہے، تو اب اسی صورت میں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ خود اپنے اوپر قادر ہے، تو یہ بداہت حق اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ اللہ خدا بنانے پر قادر ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے جس طریقے سے واللہ علی کل شیء قدیر میں ذات باری تعالیٰ داخل نہیں ہے، اسی طریقے سے سید الانبیاء میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آج کا سبق رہا، انشاءاللہ تعالیٰ وسند اولیاء سے آگے کل ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔